جو سعودی دور حکومت میں مختلف ادوار میں یہ کام ہوتا رہا ہے مسجد حرام کی توسیع میں۔ 1925 میں شاہ عبدالعزیز نے اپنی حکومت مکمل قائم کر لی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک فرمان جاری کیا کہ مسجد حرام میں جو توسیع کا کام ہے اس کو فوری طور پر شروع کیا جائے، اور جو صحیح والی جگہ اس پر پختہ فرش لگایا جائے، چھتیں نہیں بنائی جائیں، مطاف میں موجودہ تعمیرات گرا کر طواف کی جگہ کشادہ کی جائے۔ اور وہ اس کا خاص طور پہ خیال رکھتے تھے، چونکہ اس زمانے میں صرف 50,000 کے لگ بھگ لوگ نماز پڑھ سکتے تھے، اور آمد و رفت کے وسائل کی کثرت کی وجہ سے، سمندری جہاز اور دیگر جو سہولیات کی وجہ سے حاجیوں کا بہت زیادہ جو آمد و رفت شروع ہوگی۔ اس کے علاوہ ان کے دور حکومت میں امن و امان بھی قائم ہو گیا۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ شاہ عبدالعزیز بیت اللہ کے دروازے پہ آ کے اکثر رویا کرتے تھے، بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ روتے کیا؟ ان کا کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میں نے حاجیوں اس ملک میں امن تو قائم کر دیا ہے، پہلے زمانے میں حاجیوں کو لوٹ لیا جاتا تھا، ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، بڑے حالات خراب تھے، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ان کے لیے کوئی رزق کا بندوبست فرما دے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے یہاں پہ رزق کے دروازے کھول دیے، پیٹرول یہاں سے نکلا، اور آج بہتات ہے بہت زیادہ۔ تو اس میں پھر انہوں نے یہ 1925 میں یہ فرمان جاری کیا، اور ساتھ اس کی کام شروع ہو گیا۔ 1948 میں مسجد حرام اور مسجد نبوی کی نئے سرے سے توسیع کا عزم کیا گیا، اور اس کی تیاریاں شروع کر دی گئی۔ 1953 میں ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے جو تھے شاہ سعود، انہوں نے اس پہ خصوصی توجہ دی، اور 1953 میں یہ منصوبہ شروع کیا جو 20 سال کے عرصے میں پورا ہوا، جس میں حرم کی توسیع کی گئی، اور اس کے اوپر 62 کروڑ ریال سے زیادہ لاگت آئی، اور بن لادن کمپنی یہ کام سارا انجام دیا۔ پھر خادم حرمین شریف شاہ فہد کے زمانے میں خصوصی طور پر یہ آرڈر کیا گیا کہ مسجد حرام کی چھت جو ہے اس کو بھی تیار کیا جائے، تاکہ وہاں پہ بھی نماز ادا ہو سکے، اور وہاں پہ روشنی، آواز اور پانی کا بندوبست کیا جائے، اور متحرک سیڑھیاں لگائی جائیں۔ تو اس مقصد کے لیے 1986 میں اس پہ کام شروع ہوا، اور تقریباً 3 کروڑ ریال کی لاگت سے یہ کام مکمل ہوا۔ اور پھر اس کے بعد 1988 میں دوسری توسیع جو ہے اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور یہ 1993 میں پایا تکمیل کو پہنچا۔ اس میں باب عمرہ اور باب عبدالعزیز کے درمیان ایک وسیع عمارت تعمیر کی گئی ہے، اور جس کا تقریباً 19,000 مربع میٹر جگہ تھی، اور اس میں 4 منزلیں نماز کے لیے تیار کی گئیں، اور ہر منزل جو ہے اس کا رقبہ تقریباً 76,000 مربع میٹر تھا۔ اور اس کے علاوہ جو سین ہے اس کو جیسے مطاف کہتے ہیں، بیت الحرام کا جو بیت اللہ کا سین ہے اس کو مطاف کہتے ہیں، اس پہ بھی سفید ٹھنڈے پتھر کا فرش لگایا گیا تاکہ طواف کرنے والوں کو سہولت ہو سکے، اور پانی پینے کا پانی اور نکاسی آب کا بھی بندوبست کیا گیا۔ تو یہ ابھی بھی وہ تعمیر ابھی لیٹسٹ تعمیر جاری ہے، ہر وقت یہاں پہ تعمیر و ترقی کا کام ہوتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ان حضرات کو جزائے خیر دے جو کہ یہاں پہ آنے والے حجاج کے لیے ہر قسم کی سہولیات کا بندوبست فرماتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ کسی حاجی کو کوئی تکلیف نہ ہو، ان کے لیے ہر قسم کی سہولیات کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر دے، جنہوں نے بھی اس تعمیر میں حصہ لیا یا حصہ لیتے رہتے ہیں، یا اس کو وسیع کرنے کے یا اس کے انتظامات میں حصہ ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے۔